مولا کہتا ہے دنیا میں بھی آگے بڑھو، دین میں بھی آگے بڑھو، مگر ہم دنیا میں تو بڑھتے چلے گئے۔ 11 برس کے بعد آیا، کراچی کی جماعت کی خوشحالی دیکھ کے، کراچی جماعت کی آبادی دیکھ کے مولا کا شکر کیا، دل کو بہت تازگی اور خوشی ملی۔ بہت جماعت خانوں میں گھوما، ان کے مکانات دیکھے، لیکن دینداروں جماعت خانے کی حاضریاں گھٹ گئیں، خاص طور پہ صبح کی حاضری۔ حالانکہ جماعت خانہ سامنے ہے، جماعت خانے میں کوئی آدمی گنان بولے تو ہم سوتے سوتے سن سکتے ہیں، لیکن اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اٹھ کے ہم جماعت خانے جا کے مولا کو سلام کریں، میرے مالک تیری رحمتوں، تیری بخششوں، تیری دعاؤں سے آج میری یہ حالت ہے کہ گدھا گاڑی کے اوپر بیٹھنے کی توفیق نہیں تھی، آج میرے پاس ایک ڈی-آئس-2 یا ایسوزو گاڑی ہے، ہاں سوزوکی ہے، ایسوزو ہے، یہ ہے وہ ہے۔ 50% آدمیوں کے، ہماری جماعت کے گھروں میں 50% گاڑیاں ہیں، 60-70% جماعت کے اندر خود کے مکان ہیں، شاید پرسنٹیج میں 2-5 کی مسٹیک ہوتی ہوگی، مگر اس کے قریب قریب ضرور ہے۔ ہمارا ڈریس بدل گیا، ہماری شکلیں بدل گئی، کھانا پینا بدل گیا، لیکن حضرت امام کی یاد تھوڑی گھٹ رہی ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ صبح کی حاضری نہیں، شام کو بھی حاضری گھٹ گئی، کیونکہ ہم شام کو بزنس کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کے ساتھ میری باتیں چیتیں ہوئی تو وہ کہتا ہے میں رات کو 11 بجے تک دکان پہ ہوتا ہوں۔ میں نے کہا پھر رات کو 11 بجے دکان پہ ہوتے ہو تو 12 سے لے کے 5 بجے کیا فٹ بال کی گراؤنڈ پہ ہوتے ہو؟ صبح آؤ۔ ہر اسماعیلی بچے کا یہ فرض ہے کہ یا تو وہ رات کو شام کے وقت آوے یا صبح آوے، جو کہ فرض یہ ہے کہ دونوں وقت آوے۔ 2 وقت نہیں بن سکتا، دینداروں کم از کم 1 وقت ضرور اس مولا کو سلام کرنے کے لیے آؤ، اس کے گھر پہ آ کے اس کو سلام کرو، یا مولا میرا سر تیرے سامنے جھکتا ہے اس لیے کہ تو نے رحمتیں نوازشیں کی ہیں۔ مولانا حسن علی شاہ ماں باپ جب ہندوستان میں آئے، اس بات کو 150 برس ہوا ہے، اور امام نے سارے ہندوستان کا دورہ کیا۔ پیروں نے مولا کے ساتھ پرومس کیا تھا کہ یا مولا تو جمپو دیپ میں آ، اور وہ آیا۔ ایسا آیا کہ امام حسن علی شاہ ماں باپ نے وہاں سونا پسند کر لیا۔ حسن آباد بامبے کے اندر امام حسن علی شاہ ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، ان کے رائٹ سائڈ میں پیر آغا شاہ خلیل اللہ شہاب الدین شاہ کی یعنی پوترے کی قبر ہے، اور لیفٹ سائڈ میں شہاب الدین شاہ کے فرزند سید ابو الحسن شاہ 6 مہینے کی عمر میں گزر گئے، ان کی قبر ہے۔ مولا ہندوستان میں آیا تو ادھر سو گیا۔ میں آپ کو ابھی تھوڑی کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ مولانا حسن علی شاہ ماں باپ جب ہندوستان میں نکلے تو اپنے بچوں کی حالت دیکھ کے بہت دفعہ آنسو نکلتے تھے، ان کو دلگیر ہوتے تھے۔ بچوں کی خرابی حالت دیکھ کے، اور خاص طور پہ اس وقت کہ جام نگر گئے، جام نگر کے مکھی کمریا کے ساتھ اس وقت وزیر اسماعیل گانگ جی، وہ بھی جو رہتے تھے جوناگڑھ میں، لیکن مولا کے ساتھ مسافریوں پہ نکلے۔ یہ بات تو بہت مشہور ہے، لیکن کچھ یہاں ایسے ہوں گے کہ جن کو علم نہیں کہ ہمارے باپ دادا کی حالت کیا تھی۔ یہ جو لاسی اور دوسرے ارد گرد کے علاقے آج کتنے گندے ہو گئے ہیں، ہم کو مولا نے یہاں سے نکال کے گارڈن میں، اور ایسی ہماری جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں اچھے اچھے مکان دے دیے۔ اس وقت ہماری مائیں گائے بکری کا چھین گوبر سکھا کے اپنی انگیٹھیوں میں جلاتی تھی، کیونکہ لکڑی یا کوئلہ خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ مولانا حسن علی شاہ نے جب یہ دیکھا اتنے دلگیر ہوئے کہ سارا دن کچھ کھایا پیا نہیں، اور پھر مکھی کو اور وزیر کو کہتے ہیں مجھے سب گھروں میں جانا ہے۔ تو مکھی کہتے ہیں مولا
ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? खुदावंद उनके घर इस लायक नहीं कि तुम उधर जावे। क्यों लायक नहीं? तो भी मैं जाऊंगा, मेरे बच्चे हैं, पर मौला तुझे बिठाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, वो जमीन पे सोते हैं। कोई चारपाई होवे तो ठीक है, तू उसके ऊपर बैठ सके, या मौला उनके पास चारपाई नहीं, मुझे जाना है। मीर अफूजा को बुला के साहब ने कहा मुझे आना है। वो हाथ बांध के कहता है खुदावंद इस बरस नहीं, नेक्स्ट ईयर आना, नहीं मुझे इसी बरस आना है। इंसिस्ट किया। कैप्टन अमीर अली को हुक्म किया जाओ उधर बंदोबस्त करवाओ। कैप्टन अमीर अली ने कितनी मेहनत उठाई वहां पहुंचने के लिए, और माँ बाप ये कह के नहीं मुझे जाना है। हसन अली शाह माँ बाप के जमाने की इस बात के साथ कुछ लगाव है। जब अमीर ने बहुत दिन कहा तो मौला के मजीद कहते खुदावन आपको पांव से चलना पड़ेगा। साहब फरमाया मैंने पहले से 2 बूट की जोड़ियां स्पेशल माउंटेन पे चलने के लिए बना रखी है। अच्छा, मौला आया तो आज देखो शुमाली इलाका ये गिलगित और हुजा सरसब्ज व शादाब हो गया। इमाम जहां पांव रखता है इर्द गिर्द आबादियां बन जाती हैं। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने आसमान अपने लिए मुकर्रर किया सोने के लिए, राहत के लिए। और आसमान जब भी पहली दफा हम गए, जिधर तक निगाह जाती थी दूरबीन लगा के देखो तो घास का एक तिनका नहीं था, बिल्कुल रेत का रेगिस्तान था। मैंने माता सलामत को एक दफा पूछा, मैं बोला अम्मा अरे मौला को क्या हुआ कि ये जगह पसंद की? नील नदी के दरियाए नील के अंदर एक छोटा सा जजीरा है, 500-550 फीट ऊपर है पानी की लेवल से। ये जगह जजीरा इमाम ने खरीद लिया, आली मंजिल के ऊपर अपना नूर इस्लाम रहने का मकान बनाया। और सुल्तान मोहम्मद शाह हर बरस 2 महीने जाके रहा करते थे। और अपनी निगरानी में मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपना मकबरा तैयार कराना शुरू किया और वहां जाके इमाम सोए। तो माता ने मुझे जवाब दिया, मैंने भी एक दफा पूछा तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया कि ये जगह मूसा नबी की पैदाइश की जगह है। जहां इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सोए हैं वो मूसा नबी की पैदाइश की जगह है। और मूसा नबी के चले जाने के बाद फिरौन और उसके जो लोग थे उनके ऊपर खुदा के गजब उतरा। इर्द गिर्द तमाम इलाका जो सरसब्ज और शादाब था रेगिस्तान बन गया। लेकिन आज जाके देखो 57 के बाद आज इस बात को कितने हुए, 33 ईयर्स हुए। आज हर जगह आपको हरियावल नजर आ रही है, इमामों के कदम पड़ते हैं। और अरे इस दुनिया को छोड़ देने के बाद भी जो इमामों के मुबारक जिस्म होते हैं या नबियों के मुबारक जिस्म होते हैं उनकी भी रहमतें और बरकतें चारों तरफ फैलती रहती हैं।